قائم رہتا حشر عزاداری عزادار عزاداری عزادار عزاداری عزادار قائم رہتا حشر عزاداری عزادار عزاداری عزادار عزاداری عزادار تنظیم عزاداری ہے ایمان کی للکار عزاداری عزادار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین مصباح الہدی ہیں اور سفینہ نجات ہیں۔ مرکزی تنظیم عزاداری شعبہ خواتین کی جانب سے آج یہ ذاکرات کنونشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس کی روحانیت کو بڑھاتے ہوئے ہم ابتدا تلاوت قرآن پاک سے کریں گے، جس کے لیے میں جس ہستی کو دعوت دینے والی ہوں ان کا تھوڑا سا تعارف میں یہاں کرواتی چلوں کہ آپ ذاکرہ آل عمران ہیں، آپ خطیبہ آل عمران ہیں، آپ مرکزی تنظیم عزاداری شعبہ خواتین کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ فرسٹ وومن ویب چینل کی آپ CEO KSTV ہیں، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، رائٹر ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں۔ میں دعوت دینا چاہوں گی محترمہ خانم سیدہ شبانہ کاظمی صاحبہ کو، آئیں اور اس محفل کی روحانیت میں اضافہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکوثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اے حبیب، اب آپ عبادت کیجئے اور قربانی دیجئے۔ بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ ابتر کا پتہ سورہ کوثر میں چلے گا۔ تمام ذاکرات سے چاہتی ہوں توجہ رکھیں۔ ابتر کا پتہ سورہ کوثر میں چلے گا۔ کوثر کا پتہ تم کو قرآن میں ملے گا۔ ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو سجاد شاہ جی اور میں بشنافر، میں دھا بطول، ہماری طرف سے بہت بہت سلام و رحمت۔ ناظرین، ہم آج موجود ہیں کراچی کے معروف اور تاریخی امام بارگاہ المحسن میں، جہاں پہ مرکزی تنظیم عزاداری کے لیڈیز ونگ کے زیر انتظام ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ کنونشن ہے ذاکرات کے لیے، تمام پڑھنے والیوں کے لیے، جو چاہے مرثیہ خواہ ہوں یا نوحہ خواہ ہوں، اس کے علاوہ عام مومنات بھی، سب کو اس میں مدعو کیا گیا ہے، اور اس کا مقصد ہے عظمت ممبر اور مجلس امام حسین علیہ السلام۔ مہوش بات یہ ہے کہ سعادت اور خوش نصیب، سعادت مندی اور خوش نصیبی یہ اس شخص کو ملتی ہے جسے زندگی میں صحیح مقصد مل جائے،
اور پھر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی الجھن اور کوئی گمراہی پیدا نہ ہو، اور اس کے اچھے اخلاق اور اوصاف نہ صرف اس کے کردار سے ظاہر ہوں بلکہ لوگوں میں پسندیدہ بھی ہوں، اور دنیا کے ان بکھیڑوں میں اس کا دل مطمئن، قوی اور آسودہ رہے۔ یہ سعادت مندی اور یہ خوش نصیبی دین کے بغیر ممکن نہیں۔ دین ہی ہے جو انسان کے دل کے اندر عقائد بن کے خفیہ طور پہ رہتا ہے اور انسان کے اعضاء و جوارح سے، اس کی گفتگو سے اور اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے، اور کردار سازی کے لیے ممبر سے بہتر جگہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ممبر رسول ہے، ممبر معصومین ہے۔ یہ اوپن یونیورسٹیز ہیں، اور ان یونیورسٹیز کا کمال یہی ہے کہ آپ دنیا کی یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو آپ بھی ماشاءاللہ طالب علم رہی ہیں، آپ بھی رہی ہیں، کہ ایک درجے کا طالب علم اگر دوسرے درجے میں چلا جائے تو بات سمجھ نہیں آتی، مگر ناظرین یہ حسین کی اوپن یونیورسٹی ایسی ہے کہ اس میں ہر درجے کا طالب علم بیٹھا ہوا ہے اور انتہائی معیاری گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو ثریا کی منزل پر ہے اور سب کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ فیضان ہے حسین ابن علی کا۔ تو آئیے اس کنونشن میں آپ کو دکھاتے ہیں، تقاریر بھی سنواتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ذاکرات یہاں موجود ہیں، جو لوگ یہاں موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ عظیم الشان عزاداری کنونشن جس کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے، مرکزی تنظیم عزاداری شعبہ خواتین کے سرپرست اعلیٰ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، جہاں میں تذکرہ شام و سحر حسین کا ہے، زمانہ دیکھ لے کتنا اثر حسین کا ہے، اور یزیدیت کا یہ تختہ الٹ کے رکھ دے گا، ہے 6 مہینے کا بچہ مگر حسین کا ہے۔ یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، اسے خدا کا نہیں، اس کو ڈر حسین کا ہے، اور 1000 سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہے، ارے نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ کراچی کا معروف اور تاریخی امام بارگاہ المحسن، جہاں پہ مرکزی تنظیم عزاداری کے زیر انتظام ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے ذاکرات کے لیے، تمام مومنات کے لیے، اور اب میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو مرکزی تنظیم عزاداری کے روح روا تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ہی آپ بانی اور صاحب بیاض بھی ہیں انجمن ذوالفقار۔ عزاداری ہو، سماجی خدمت ہو، کسی بھی حوالے سے ایس ایم نقی صاحب کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، سیاسی وابستگی ہو، ہر لحاظ سے پورا شہر، پورا ملک، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین موجود ہیں سب آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ نقی بھائی یہ بتائیے گا کہ کنونشن برائے ذاکرات اور مومنات، اور اس کا آپ لوگوں نے موضوع بہت خوبصورت رکھا ہے کہ عظمت ممبر اور مجلس امام حسین علیہ السلام، تو اس سے کیا ٹارگٹس ہیں اور کیا گولز ہیں جو آپ لوگوں کے ذہن میں تھے اور آپ نے سوچا کہ یہ انیشیٹ لیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا قائم ٹی وی کا مشکور و ممنون ہوں، جس طرح سے آپ عزاداری کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ آپ لوگ موجود ہوتے ہیں، تو میری دعا ہے آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کو۔ اسی طرح عزاداری کے فروغ کے لیے آپ لوگ کام کرتے رہیں، جس طرح کام کرتے ہیں بڑی دل خوش ہوتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے۔ آپ کی وجہ سے جہاں پہ عزاداری نہیں پہنچ سکتی، آپ کے توسط سے وہاں تک عزاداری پہنچتی ہے۔ تو پہلی بات، اچھا جو ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے آج، ہماری یہ لیڈیز ونگ ہے تنظیم عزاداری کی، جس کے لیے ہم نے عظمت ممبر و مجلس سے امام حسین علیہ السلام کے کانفرنس رکھی ہے، اور اس میں تمام ہمارے کراچی کی جتنی ذاکرائیں ہیں، مرثیہ خاں ہیں، نوحہ خان ہیں، اس وقت ماشاءاللہ سے ابھی آپ دیکھیں گے بڑی تعداد میں یہاں سب موجود ہوں گے اس میں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ لیڈیز کو اگر کوئی پرابلم عزاداری کے حوالے سے ہوتی ہے تو وہ اس کو سولو کیا جائے۔ جی آج یہاں پہ جو صدارت کر رہے ہیں ہمارے سرپرست اعلیٰ شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، وہ خطاب کریں گے، ان سے سوال بھی کریں گے، ان کو اگر کوئی پرابلم عزاداری میں ہوتی ہے تو وہ اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ان کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کا۔ دیکھیں آج ہم نے یہاں پہ اس کنونشن میں جو کہ محسن امام بارگاہ میں ہو رہا ہے، ہم نے یہاں اسٹال بھی لگائے مختلف، ایک لگایا علامہ شہنشاہ، میں دیکھ رہا تھا، اس کے بارے میں بتائیے ذرا۔ یہ بکوں کا اسٹال ہے، بہت سے لوگ
महंगी मिलती है। यहाँ हमने अल्लामा साहब के उस पर 25% डिस्काउंट रखा है। ये मेरा अपना है। आपको पता है कि अल्लामा ज़मीर अख्तर की जो लाइब्रेरी उसका मैं चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने इस पर 40% डिस्काउंट रख के अल्लामा साहब की तकरीबन किताबें यहाँ मौजूद हैं। जो लोग लेना चाहेंगे उससे वो हों, तो उनके लिए हमने सिलसिला रखा है। ये एक हमारा जो है स्टॉल है, इसमें फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे जो तंजीम आज़ादारी में लेडीज़ आना चाहती हैं, इसलिए कि हम ये भी चाह रहे हैं कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें हर जगह हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ख़वातीन हो जो आज़ादारी के हवाले से, कि बहुत आसानी हमें आगे चल के आज़ादारी में हो जाएगी। आज हमने एक ये शोधा का भी लगाया है, जहाँ पे अभी अल्लामा साहब आके इधर दिया जलाएंगे, यहाँ पे उनके और इनके लिए फातिहा वगैरह पढ़ेंगे। तो इस किस्म का प्रोग्राम है। तो मैं एक बार फिर आपकी पूरी टीम का मशकूर व ममनून हूँ और परवरदिगार से दुआ गो, परवरदिगार हमें कामयाबी व कामरानी अता फरमाए और हम इसी तरह आज़ादारी की खिदमत करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की मेंबर मूना काज़मी साहिबा। इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मूना, जैसे कि आप जानती हैं और बहुत इसकी पुरानी मेंबर रह चुकी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस तंजीम आज़ादारी का जो कन्वेंशन चल रहा है, तो आपकी नज़र में इसकी क्या अहमियत है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ाइनेंस सेक्रेटरी मरकज़ी तंजीम आज़ादारी शोबा ख़वातीन। इसका मकसद ये है, जैसे कि उन्वान से ज़ाहिर है, अज़मत मिंबर और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मुहर्रम के आगाज़ की तैयारी है और लोगों को आगाही देना है कि मुहर्रम का आगाज़ जब करें तो स्पेशली ज़ाकरात कन्वेंशन रखने का मकसद ये है कि जो साहिब मिंबर लोग हैं और मिंबर पे ख़वातीन बैठती हैं, क्योंकि एक ख़ातून एक पूरी नस्ल को लेकर चल रही होती है, तो इसीलिए ख़वातीन की जो है तरबियत करना बेहद ज़रूरी है। और इसीलिए हमने इस कन्वेंशन का इनेकाद किया कि भरपूर तादाद में ख़वातीन आएँ। और ये पाकिस्तान में पहला ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जो ख़वातीन के हवाले से इतना बड़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, और वो मरकज़ी तंजीम आज़ादारी को शर्फ़ हासिल हुआ कि मौला ने इनके ज़रिए से इस काम को अंजाम पाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि माशरे की इस्लाह के लिए आप इस कन्वेंशन की कितनी अहमियत समझती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि तरबियत ख़वातीन की करना मकसद है। स्पेशली मिंबर, हमेशा से मिंबर जो है अपनी बात को पहुंचाने का ज़रिया रहा है। 1400 बरस पहले भी और आज भी मिंबर ऐसी चीज़ था कि जो माशरे की इस्लाह के लिए हमेशा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सिलसिले से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा का सिलसिला कि ख़वातीन में किस तरह से तरबियत करना और इमाम हुसैन के पैगाम को पहुँचाना है, तो उसी मकसद को, उसी सुन्नत को लेकर आगे चल रहे हैं, जो आज इसका इनेकाद किया गया और इसका बेहतरीन इम्पैक्ट ख़वातीन में देखने में आएगा इंशाअल्लाह। और मैं इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो कराची शहर में क्या पूरे पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे भी मोमिनीन में किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। चाहे यूथ फाउंडेशन का नाम आए या MTA का नाम आए, अस्करी देवजानी साहब को कौन नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्करी भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये इस कन्वेंशन का कि सिर्फ ज़ाकरात को इसमें बुलाया जाए, और जो कि इसका मौजू आप लोगों ने रखा है अज़मत मिंबर और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इससे क्या, इसके गोल्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जैसे कि बताता जाऊँ मैं, मरकज़ी तंजीम आज़ादारी की तरफ से जो ये लेडीज़ का कन्वेंशन रखा गया है, इसका बेसिक जो मोटो है, जो बेसिक आप ये समझे कि एम है हमारा, वो एम ये है कि ख़वातीन मजालिस में तो जाती है, लेकिन ये आगाही उनको दी जाए कि आपने एक नस्ल जो है बढ़ानी है। वो नस्ल बढ़ाती है ख़वातीन। देखिए, घर के अंदर जितने भी बच्चों की तालीम व तरबियत है वो ख़वातीन ही उमूमी तौर पे करती है। मर्द हज़रात तो बाहर होते हैं काम काज के सिलसिले में। तो ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने हमारी नस्ल को परवान चढ़ाना है और नस्ल को एक तरह से ट्रेनिंग देनी है। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हमने यहाँ ज़ाकिरात का ये कन्वेंशन रखा है, जो आम ख़वातीन जितनी भी है जो यहाँ शिरकत करती है, उनको तदरीसी तौर पर और इस तौर पर मोटिवेट किया जाए कि वो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को जो है इस तरह वो करे, तरबियत दे कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए हर वक्त कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बताइएगा, आपको ज़ाकराओं की तरफ से क्या रिस्पांस मिला जब आपने उनको इसके बारे में बताया और इनवाइट किया उनको? अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कराची से जिन ज़ाकिराओं को हमारी कोताही की बुनियाद पे हम इनवाइट करना भूल गए थे, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने ख़ुद शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ज़ाकिरा सैयदा फ़ातिमा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
کوثر، اس کنونشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اور اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تسلیما۔ جیسا کہ یہ کنونشن کو رکھا گیا ہے، یہ ایک بہت بہترین اسٹیپ ہے ہماری شیعت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہماری آنے والی جنریشن کے لیے۔ جیسے نہ صرف دنیاوی چیزیں معلوم ہونی چاہیے، اسی طرح ہماری آنے والی جنریشن کو مقصد حسین، کربلا کی داستان، کربلا کا ظلم بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اور یہ کنونشن رکھ کر ہم یہ بتا رہے ہیں آنے والے لوگوں کو، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف زبان کے، مختلف طبقے کے لوگ موجود ہیں، جس میں نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بے شک شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں، اور یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں، اس سے ان کی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، اس سے انہیں یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایکچولی کربلا میں ہوا کیا تھا، کتنا بڑا ظلم ہوا تھا۔ اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے ہم اس چیز کو بتا سکیں، انالائز کروا سکیں اور اس چیز کو سب کے سامنے لا سکیں۔ میرا سلام ہوں بی بی زینب پر کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ بچوں کو اپنی ماں کی رضا کا اتنا احساس تھا کہ مقصد حسین کے لیے لڑتے لڑتے دریا پہ چلے گئے لیکن پانی نہ پیا، کیونکہ بی بی زینب نے کہا تھا بچوں پانی نہ پینا کیونکہ میرے بھائی حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ فرما برداری ہو تو ایسی ہو۔ بی بی کی تربیت تو ان کے بیٹوں کے کردار میں چھلک رہی ہے۔ اور بی بی کے لیے کہا گیا روح وفا مزاج حیا پیک کرے حجاب، وہ جس کے سائے سے بھی گریزاں تھا آفتاب، لیکن گہن میں دیکھ کے زہرا کا ماہتاب، آیا کچھ اس طرح سے طبیعت میں انقلاب، بحضرت حسین صبر کا کاز بن گئی، بنت علی جلال میں عباس بن گئی۔ اچھا سارے آپ مجھے بتائیے کہ معاشرے کی تربیت کے لیے ممبر کی کیا اہمیت ہے؟ جس طرح فرش اعضاء پہ ممبر پر ہر عمر کے افراد موجود ہوتے ہیں، ویسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں کربلا میں ہر عمر کے افراد موجود تھے جو اللہ کی دی کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں 6 مہینے کا بچہ بھی تھا تو 85 سال کا ضعیف بھی، 18 سال کا جوان بھی تو 7-8 برس کے بچے بھی، 13 سال کے کم سن بھی اور 4 سال کی ننھی مجاہدہ اسلام بھی۔ یہاں جو خواہران موجود ہیں ان کو مبارکباد اور داد تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ اس کثیر تعداد میں وہ عزاداری کے حوالے سے جو پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، دیکھیں یہاں بھی جو بھی ذاکرات موجود ہیں وہ عزا کے حوالے سے اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں، حاضری دے رہی ہیں۔ تو پہلی چیز ان کے لیے کہ داد تحسین پیش کرتی ہوں ان کو، اور دوسری جو یہاں پر موجود نہیں ہیں انہیں کہنا چاہوں گی کہ انہیں یہاں آنا چاہیے تھا، اور نہیں آ سکے تو ہمارے پروگرام کو دیکھیں، اس سارے جو پروسیس ہے اس کو دیکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ جہاں تک ٹاپکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے ایک مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے کہ حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے، محافظ قرآن ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن حفظ بھی کریں اور قرآن کی حفاظت بھی کریں۔ بالکل اسی طرح خطیب ممبر ہونا اتنی کمال کی بات نہیں ہے جتنے بڑا کمال یہ کہ آپ عزاداری کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں، عزاداری کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، اور جس اہم منصب پہ شہزادی سیدہ کونین سلام اللہ علیہ نے آپ کو فائز کیا ہے، آپ اس کی ذمہ داری کو کتنے احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا جہاں تک ٹاپکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ٹاپکس دیکھیں بہت سارے ہیں ہمارے ہاں، اور ٹاپکس آپ کے پرسنل انٹرسٹ پہ بھی ہوتا ہے، پلس یہ کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ ہاں میں یہ بات یہاں سے کیونکہ عزاداری کنونشن ہے اس کے حوالے سے یہ بات ضرور سب ذاکرات سے کہنا چاہوں گی کہ ممبر پر جب آپ آتے ہیں تو آپ بہت بڑی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لے کر ممبر پہ بیٹھتے ہیں، تو آپ جو بھی ٹاپک پڑھیں، جو بھی ٹاپک مجلس میں بیان کریں اس پر آپ کو پوری کمانڈ ہونی چاہیے اور صحیح عقیدہ ممبر سے لوگوں تک پہنچائیں۔ دوسری چیز یہ کہ اوتھینٹک روایات بیان کریں، سنی سنائی روایات بیان نہ کریں۔ تیسری چیز یہ کہ بہت ساری چیزیں میں اس کو سمرائز کروں، اگر آپ ممبر پہ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم جب مقصد کربلا کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد کربلا صرف 61 ہجری تک محدود نہیں تھا، یہ میں اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو مقصد کربلا، ہدف کربلا آج تک جاری و ساری اور آج بھی باقی ہے۔ تو مقصد کربلا کو سمجھتے ہوئے اور امام حسین کا جو ہدف تھا
کہ ہمیشہ ہر دور میں ظالم بھی ہوگا اور مظلوم بھی ہوگا، تو مظلوم کو ظالم سے کس طرح سے ہر دور میں برسر پیکار رہنا ہے. اور آج میں اس کو زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظالم اور مظلوم کا آپس میں ٹکراؤ ہوا ہے، برسر پیکار ہے. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان شعبہ خواتین کو یہ توفیق، یہ سعادت عطا فرمائی کہ آج میری اپنی یادداشت میں کراچی میں ذاکرات، عالمات، مبلغات، واعظات کا اتنا بڑا اجتماع پہلی مرتبہ منعقد ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ ماضی قریب میں بزم آمنہ، بزم کریمہ اہل بیت، مختلف عناوین سے وابستہ ہماری بہنوں نے، ہمارے ایک بہترین رفیق کار تھے جناب امتیاز زیدی صاحب، وہ کراچی کی ذاکرات، عالمات، مبلغات، خطیبات، واعظات کا اجتماع مدینۃ العلم مسجد امام بارگاہ گلشن میں منعقد کیا کرتے تھے، مگر اسے شاید 8-10 سال ماضی قریب میں یاد کیا جائے گا. اس کے بعد سنتا ہوں اور کچھ میں شریک رہتا ہوں کہ جو خواتین کے مختلف ورکشاپ ہوتے ہیں، کیمپ ہوتے ہیں، جس میں ذاکرات کو، واعظات کو مدعو کیا جاتا ہے اور اس میں وہ اپنے تجربات سے اور اپنے نئے ارادوں سے اور نئے تقاضوں کے مطابق، تبلیغات کے تقاضوں کے مطابق اپنے ارادوں کا اظہار کرتے ہیں اور تیاریوں کے لیے نئے نئے طریقوں کو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. مگر الحمدللہ یہ جو آج کا اجتماع ہے، یہ اجتماع مبارکباد کے مستحق ہیں جناب ایس ایم نقی صاحب، اور پھر میں اپنی بہنوں میں خاص طور پر صدر محترمہ جناب عسکری صاحبہ، ثروت عسکری صاحبہ، اور اہلیہ جناب ایس ایم نقی ارم نقی صاحبہ، نائب صدور شعبہ مالیات اور شعبہ نشر و اشاعت کی ذمہ داران جو بہنیں ہماری تشریف فرمائے ہیں، جنہوں نے آج یہ اہتمام اور انتظام کیا، ان کے لیے دعا بھی ہے، اور انہیں آج کی اس اجتماع میں اسے کامیاب بنانے میں، اس میں جو انہوں نے محنت کی، جو اس میں اپنی توانائیوں کا اظہار کیا، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی محترمہ ثروت عسکری صاحبہ سے بھی اور خواہر ارم سے بھی اور دیگر ان کی ٹیم سے، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ جب میں یہاں ان بہنوں کو مبارکباد اور ایک خوشخبری سناؤں کہ آپ کے اس اجتماع کا جب اعلان ہوا تو پنڈی، اسلام آباد، لاہور، ملتان، ان شہروں سے باقاعدہ وہاں کی ذاکرات نے، عالمات نے رابطے کیے کہ کیا اسلام آباد اور پنڈی میں ایسا اجتماع ہو سکتا ہے یا نہیں. الحمدللہ وہاں ایک تحریک سی آپ کے اس آج کے اجتماع نے صرف اعلان ہونے پر ہی ایک تحریک سی ایجاد کی ہے. پورے پاکستان میں آپ نے پیش قدمی کی ہے، آپ نے ابتدا کی ہے، آپ نے دوبارہ سے فتح باب کیا ہے، دوبارہ سے رستہ کھولا ہے، اس طرف سوچنے کا موقع دیا ہے. جبکہ اور الحمدللہ وہاں اہتمام ہو رہا ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. آپ میں سے، ہم میں سے شاید کوئی وہاں جائے یا نہ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہیں اس بات کی طرف توجہ ہو جانا، پورے پاکستان کی ذاکراؤں کو اور خطیباؤں کو اور عالماؤں کو اس بات کا احساس ہو جانا، ایک بہت بڑی آپ کی محنت سوارت ہو گئی. یعنی میں اگر یوں کہوں کہ آپ کی محنت سوارت ہو گئی، آپ نے جو کام کرنا تھا اس اجتماع کی صورت میں وہ کام ہو گیا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. میں نے ایک آیت ہی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے رستے کی طرف، مگر بلانے کا تمہارے پاس فن بھی ہونا چاہیے، بالحکمہ.
بولنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے. بلانا ہے سلیقے کے ساتھ، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. پیار پایا جاتا ہو، محبت پایا جاتا ہو، محبت پائی جاتی ہو، تمہارے لہجے میں کرختگی اور سختی نہیں ہو. بلا رہے ہو یا بھگا رہے ہو، بلا رہے ہو تو بلانے والے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، دفع کرنے والے اور بھگانے والے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر کہیں تکرار ہو جائے، کوئی مباحثہ ہو جائے، تو اس میں بھی تمہاری طرف سے کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا لب و لہجہ بہت اچھا ہونا چاہیے. یہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی جو آج کی مناسبت سے ہے. دوسری آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادی. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. نبی نے ہم سے کہا، اللہ نے نبی سے کہا، نبی نے ہم سے کہا، قرآن میں آیت بنی، اور آج یہاں آپ کے سامنے میں بلکہ ہم سب اس آیت کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. قل انما اعظکم بواحدہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادی. اللہ کی خاطر کام کرو، نہ شہرت کے لیے، نہ پیسے کے لیے، نہ کوئی خوشامد کے لیے، نہ کوئی تعریف کے لیے، نہ کوئی تمجید کے لیے، نہ کوئی اپنی انا کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے. انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ. تمہارا کام للہ ہونا چاہیے، اللہ کی خاطر ہونی چاہیے. مثنی وفرادی. بہت سارے لوگ مل سکتے ہو تو مل کے کام کرو جیسے آج آپ کر رہے ہیں. فرادہ مل کے کام نہیں کر سکتے، ٹیم نہیں بن پا رہی، کوئی بات نہیں، اکیلے بھی ہو تو بھی تمہیں کچھ نہ کچھ اللہ کی خاطر کرنا ہے. تیسری آیت لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے. یعنی مجلس آپ کی پڑھنا، آپ کا تقریر کرنا، آپ کا ماتم کرنا، ہمارا یہ جلوس نکالنا، ہمارا یہ مائک کے اوپر خطاب کرنا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. جو کسی کو ناگوار گزر رہی ہو بات، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم. مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے. ہمیں جلوس، مجلس، اجتماع، اس کے حوالے سے اس آیت سے بہت بڑا سہارا نصیب ہوتا ہے. پھر میں نے ایک حدیث مولا امام علی رضا علیہ السلام کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. اور وہ حدیث ہے جو حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ اس اپنے بندے پر خاص کرم کرتا ہے. رحم اللہ عبدن. اللہ اپنے اس بندے پر خاص کرم کرے، خاص کرم کرتا ہے. احیا امرنا. جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہو. قیل آواز آئی، قال اگر لفظ آئے گا تو مشخص ہوگا کہنے والا، لیکن اگر تاریخ میں، حدیث میں سوال کرنے والا، بولنے والا مشخص نہ ہو تو وہاں پر لفظ قالا نہیں آتا، وہاں پر قیلا آتا ہے. قالا کی جگہ قیلا آتا ہے. قیل. قیل ایک آواز آئی، نہیں معلوم کس کی تھی. مجمع میں سے کسی نے پوچھا کیف یحیی امرکم، ہم کیسے آپ کے امر کو زندہ کر سکتے ہیں. قال، تو رسول اللہ نے مولا رضا نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس. ہمارے علوم کو حاصل کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا لوگوں کے سامنے، اس کو پہنچانا لوگوں کے سامنے. خود ہمارے علوم کو حاصل کرو، یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھو، ویعلمها الناس، اور لوگوں تک ہمارے علوم کو پہنچاؤ. فإن الناس، جو آخری حصہ ہے معصوم کے فرمان کا، جو آخری ٹکڑا ہے، وہ کیا حسین پیغام ہے اور نتیجہ خیز پیغام ہے. فإن الناس لو علموا، اس لیے کہ اگر لوگ جان لیں محاسن کلامنا، ہمارے کلام کی خوبی کو، لتبعونا، تو خود بخود وہ ہماری اتباع کرنے لگ جائیں گے. ائمہ معصومین، ائمہ اہل بیت کی اتباع اس وقت میں ہوگی کہ جب وہ ان کے کلام کو ہم ان تک پہنچائیں گے. اور ان کا کلام پہنچائے گا وہ کہ جو ان کا کلام پڑھ چکا ہو اور پڑھانے اور پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو. میری بہنوں، آپ میں سے اکثر مجالس پڑھنے والی بہنیں ہیں، ممبر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں. پاکستان میں عزاداری سید الشہداء میں اکثر حصہ آپ کا ہے، اس لیے کہ مجالس آپ کی زیادہ ہیں. آپ کو ایک حساسیت کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. حساسیت ہے آپ کی عفت، حساسیت ہے آپ کا پردہ، حساسیت ہے آپ کی نزاکت،
حساسیت ہے آپ کو اللہ نے جس صنف میں اتارا ہے اس صنف کے ساتھ کچھ اخلاقی انسانی تقاضوں کا مردوں کی نسبت زیادہ ہونا، یہ ہے حساسیت۔ آپ اللہ کا راز ہیں اور راز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ ایک جانب آپ اللہ کا راز ہیں، راز چھپا کے رکھا جاتا ہے، دوسری جانب اس راز کے ذریعے سے اللہ کے اسرار کو، اللہ کے احکام کو، اولیاء الہی ائمہ اہل بیت کے پیغامات کو عام کرنا ہے۔ آپ کے اجتماعات میں ہم مردوں کا خطاب کرنا مانوس نہیں ہے، اگر کر بھی لیں گے تو مصنوعی ہوگا، ہم آ بھی جائیں گے تو ایک آدھ دو چار دفعہ کے بعد فساد کی طرف جائے گا ماحول، ہم اچھا کرنے چلیں گے برا ہو کر ختم ہوگی بات۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خواتین کی مجلسوں کو، خواتین کے اجتماعات کو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ بند کر دیا جائے۔ مرد آپ کے ہاں علماء، فقہا، مجتہدین، کبار اور بزرگ علماء آپ کے درمیان آ کر آپ کو اللہ رسول اور اہل بیت کے پیغامات پہنچائیں، یہ نہ صرف فائدہ مند نہیں رہ پائے گا آگے کسی مرحلے پر بھی آ کر، بلکہ بار بار یہ فساد کا سبب بنے گا۔ لہٰذا حل تو یہ ہے ہی نہیں، حل یہ ہے کہ آپ میں سے ہی کوئی عالمہ ہو، آپ میں سے ہی کوئی ذاکرہ ہو، آپ میں سے ہی کوئی مبلغہ ہو، جیسا کہ ہے۔ حساس ہے مسئلہ، حساس ہے مسئلہ، امن کے نام پر، اصلاح کے نام پر فساد سے بچنا بھی ہے، اس لیے حساس ہے۔ ایک جانب حساسیت ہے، آپ کی حساسیت یعنی آپ کی عفت، آپ کی پاک دامنی، آپ کی آبرو، آپ کا احترام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے رکھا ہے، ایک جانب یہ مسئلہ ہے، اور ایک جانب فریضہ ہے، ایک جانب ذمہ داری ہے، ایک جانب آپ کو اپنے سامعین، اپنے متعلقین کو اللہ رسول اور اہل بیت کے پیغامات پہنچانے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، جس حل کی طرف آپ ہیں، اور آج سے نہیں دنیا جہان میں یہی حل رائج ہے، میں اس کو صرف دہرا رہا ہوں، اس کی اپنے حصے کی تائید کر رہا ہوں۔ عراق میں چلے جائیں، ایران چلے جائیں، لبنان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، ہندوستان آ جائیں، بر صغیر میں آ جائیں، پاکستان میں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، ہر جگہ خواتین کی مجالس سے خطاب کرنے کے لیے ایک ذاکرہ ہی چاہیے، ایک عالمہ ہی چاہیے، ایک مبلغہ، ایک واعظہ ہی چاہیے۔ اب وہ جو واعظہ ہے اسے اپنی عفت کو بھی بچانا ہے، اسے اپنے آواز کا حجاب بھی رکھنا ہے، اس کو اپنی آواز بھی نامحرموں تک نہیں پہنچانی، جس کی وجہ سے آپ نے مردوں سے گویا جو ہے وہ مبرہ ہوئے تھے، منزہ ہوئے تھے، ان سے ان کی ضرورت آپ نے رد کر دی تھی، ان کی ضرورت رہی نہیں تھی۔ وہ کون سی چیز تھی کہ ہم خود کریں گے؟ اگر وہ آئیں گے تو وہاں کچھ اور مسائل ہو جائیں گے، تو وہ مسائل اگر آپ کے ان کے نہ آنے کے بعد بھی ہو رہے ہوں، یعنی مرد آپ کے درمیان نہ آ رہے ہوں لیکن آپ مردوں کے درمیان جا رہی ہوں، آپ کی آواز مردوں کے درمیان جا رہی ہو، آپ کی آواز پر، آپ کی ترنم پر، آپ کے گلے کے ساتھ استعمال کرنے پر مرد اگر آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں، ایک اور نیا فساد۔ مرکزی تنظیم عزاداری کی لیڈیز ونگ میں کہ آپ پروگرام کے کنونشن میں آپ شامل ہیں، تو آپ اس پروگرام کی کیا اہمیت سمجھتی ہیں؟ اس پروگرام کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ آپ نام سے ہی دیکھ رہی ہیں کہ مرکزی تنظیم عزاداری، تو نام ہی ماشاءاللہ اس کا ایسا ہے کہ جو اس کا نام ہی ہمارے اندر ایک جوش، ایک جذبہ، ایک خلوص پیدا کرتا ہے۔ تو یقیناً ایک بہت اچھی موٹیویشن ہے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، ہماری ینگس جنریشن کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے خوب خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین کاوش ہے، ایک بہترین محنت ہے جو نظر آ رہی ہے۔ پروردگار عالم ہمارے اندر اور زیادہ جوش و جذبہ پیدا کریں، امام حسین کے لیے اور زیادہ کام کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ بے شک، انشاءاللہ۔ خواہر، ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایس ایم نقوی، ان کے اہلیہ ارم نقوی اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی اس کاوش اور ان جینوئن ایفرٹس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بہت فخر کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آج میں بہت پراؤڈ محسوس کر رہی ہوں کہ میں اس عزاداری کنونشن کا حصہ ہوں، جو کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا پہلا ذاکرات کا کنونشن ہے، اور میں داد و تحسین دینا چاہوں گی علامہ شہنشاہ حسین نقوی، جن کی سرپرستی میں یہ کنونشن ہم منعقد کر پائے، اور جناب ایس ایم نقوی صاحب اور ان کے اہلیہ جناب ارم نقوی صاحبہ کو، کہ جن کی انتھک کوششوں نے اور بھرپور پرخلوص تعاون نے اتنا
اتنا بڑا پلیٹ فارم تمام کراچی کی ذاکرات کو فراہم کیا جہاں سے ہم مل کر آمد محرم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے سب جمع ہو سکے ہیں، اور بہت ضروری تھا، وقت کی سب سے اہم ضرورت تھی۔ آپ موجودہ صورتحال سے بخوبی واقف ہیں، آپ جانتی ہیں کہ دنیا بھر میں سچویشنز کس طرح کی ہے، اور خصوصی طور پر شیعان حیدر کرار کے ساتھ کس طرح کے ابھی انداز چل رہے ہیں دنیا میں، تو ضروری تھا وقت کی ایک اہم ضرورت۔ میں ایک اکثر بات کہتی ہوں، میرے استاد محترم کا ایک جملہ ہے کہ دیکھیے مقصد عزاداری کیا ہے؟ مقصد عزاداری یہی ہے کہ ہم دین کا دفاع کریں، دین کا بھرپور ذکر کریں اور اس کو بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کر کے دنیا کو دکھائیں۔ تو اسی کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں کہ مقصد حیات کو دنیا کے سامنے پریکٹیکل طور پہ لا سکیں۔ یہاں ہمارا جمع ہونا صرف ایک گیدرنگ نہیں ہے، کوئی سوشل گیدرنگ نہیں، بلکہ یہ گیدرنگ ہے اپنے آپ کو استقبال محرم کے لیے آمادہ کرنے کی، تاکہ تمام کی تمام ذاکرات پڑھنے والے سوزخوان وہاں اور مجلسوں میں شرکت کرنے والی مومنات بھی بہترین طریقے سے ایک حقیقی عزادار حسین بن کر فرش عزا پر پہنچ سکیں انشاءاللہ و تعالی۔ میں موجود ہوں ایم ٹی اے کے ایڈیشنل جوائنٹ سیکریٹری جناب سید فرد عباس رضوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ فرد بھائی، بہت بہترین کاوش کہ تمام ذاکراؤں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے۔ میں یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیا تھاٹ تھی اس کے پیچھے کہ ذاکراؤں کو اس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پہ لا کے انہیں موٹیویٹ کیا جائے، اور آپ لوگوں نے موضوع بہت اچھا رکھا ہے، عظمت ممبر اور مجلس امام حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مرکزی تنظیم آزاداری پاکستان کا جوائنٹ سیکریٹری اور شعبہ خواتین کا کنوینر بھی ہوں۔ 5-6 مہینہ پہلے جب سرپرست اعلیٰ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب اس تنظیم کے سرپرست بنے، تو اس کے بعد انہوں نے جب میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ آپ خواتین کو فعال کریں، کیوں ہماری بہت زیادہ خواتین ایسی جو ریسرچ اسکالر ہیں لیکن ان لوگوں کو موقع نہیں مل پایا۔ اچھا، عورت آپ کو پتا ہے ویسی ماں جو ہے نا وہ تربیت ہے، بچوں کی تربیت عورت کا ہی کام ہے۔ آپ اگر نوٹ کریں جو پہلے عزاداری ہمارے دور میں چلتی تھی، مطلب فاقہ شکنی، آج کے بچوں کو شاید نہ پتہ لیکن پہلے کے بچوں کو پتہ کیوں ماں اس کو بتاتی تھی۔ تو ہم لوگ تربیت کے معاملے میں بہت عرصے سے بہت کچھ پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے آج ہم نے مرکزی تنظیم پاکستان شعبہ خواتین، فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ کراچی کا یہ بڑا کنونشن جو فرسٹ ٹائم کسی تنظیم نے شعبہ خواتین کے حوالے سے کرایا ہے، اور اس کا ویژن بھی یہ تھا کہ لوگوں میں اجاگر کیا جائے تاکہ یہ خواتین، اب دیکھیں اس کے بعد محرم شروع ہے، انہی خواتین نے جا کے مجالس پڑھنے ہیں، تو یہی خواتین جا کے میسیج دیں گی کہ عزاداری ہے کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت ہیرا شیرازی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ہیرا آپ؟ کرم پروردگار کا۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ اس کی ممبر رہ چکی ہیں اور مستقل آپ اٹینڈ کر رہی ہیں پروگرام کو، تو آپ مرکزی تنظیم عزاداری کی لیڈیز ونگ کے اس کنونشن کی کیا اہمیت سمجھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بہت زیادہ مجھے مسرت اور خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ خاص طور پہ خواتین، کیونکہ عزاداری جو 90% عزاداری ہم دیکھتے ہیں وہ خواتین کے مرہون منت ہی ہے کہ جو اپنے گھروں کو تالے لگا کر اپنے گھر کے سارے کام کرنے کے بعد پھر اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لے کر جو ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہتی ہیں اور گھر گھر جاتی ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے اس میسج کو بیدار کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں کہ جو نعرہ حیدری اور نعرہ حسینیت ہے یہ ہم خواتین کی وراثت ہے، کیونکہ دربار خلافت میں نعرہ حیدری کو بلند کرنے والی کوئی اور نہیں، آپ کی اور میری بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور دربار یزیدیت میں حسینیت کے نعرے کو بلند کرنے والی کوئی اور نہیں، آپ کی اور میری بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ تو عزاداری جو ہے وہ خواتین کے مرہون منت چل رہی ہے، اور اس ایونٹ کے حوالے سے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کہ خواتین جو ہے وہ اپنا اظہار خیال بھی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ پورے شہر سے دیگر خواتین نے شرکت کی ہے جو آنے والے ایام عزا کی مجالس کے لیے اپنا حصہ انشاءاللہ عزاداری میں جو ہے وہ شامل کریں گے۔ میری دعا ہے کہ پروردگار تمام لوگوں کی کوششوں کو، میرے بھائی ایس ایم نقی، ارم بھابی اور دیگر جتنے لوگ اراکین ہیں ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور بی بی سیدہ اپنی بارگاہ سے اس عزاداری کا اجر عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ممبر کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، کیونکہ مرکزی تنظیم عزاداری کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے جس میں عظمت ممبر اور مجلس امام حسین علیہ السلام کے عنوان کے زیر تحت، تو یقیناً محرم سامنے ہے اور ہم کو سب کو معلوم ہے کہ عظمت ممبر اور مجلس امام حسین علیہ السلام کتنا ضروری ہے، اور جب محرم کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت زیادہ
اہم موضوع ہے، اس لیے کہ محرم میں ہم کو ممبر کے متعلق اور مجلس امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہیں، ان کی اس کاوش کو جو کیونکہ زہر صدارت انہی کی ہے، تو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ یہ بہت اچھا پروگرام ہے کیونکہ کراچی کی خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور اتنا ساری ذاکرات یہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر ایک سیر حاصل گفتگو کر رہی ہیں، اور اتنے سارے موضوعات کو سن کر یقیناً ہم اپنے محرم کے لیے بہت سارے موضوعات کو تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، مرکزی تنظیم عزاداری کے اس پروگرام کو آپ کتنی اہمیت سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ اچھا، مرکزی تنظیم عزاداری ویسے ہی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ عزادار اور عزاداری کی حفاظت کے لیے یہ بہت اہم موضوع ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج کا یہ جو کنونشن ہے جو کہ ذاکرات کے حوالے سے ہے، تو یقیناً یہاں پر بہت سارے ایسے موضوعات طے پا رہے ہیں جو کہ ہمارے ذاکرات کے لیے محرم میں کام آئیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں موجود ہوں مرکزی تنظیم عزاداری کے لیڈیز ونگ کے زیر اہتمام امام بارگاہ المحسن میں اس کنونشن میں، جس کا عنوان ہے عظمت ممبر اور مجلس امام حسین علیہ السلام۔ میں موجود ہوں اس وقت فخر ملت، رہبر ملت جناب علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کی شعبہ خواتین کا کنونشن تھا۔ اس مرکزی تنظیم عزاداری کے جو پہلے سرپرست اعلیٰ تھے جناب علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ تھے، اور ایس ایم نقوی صاحب نے یہ فورم بنایا تھا، اور آج الحمدللہ یہ اپنی مختلف پہلوؤں سے خدمات کو انجام دیتا ہوا آج ایک بہت عظیم الشان اجتماع تھا، خواتین کا اجتماع تھا، اور وہ خواتین جو ذاکرہ ہیں، عالمہ ہیں، مبلغہ ہیں، واعظہ ہیں، وہ پورے کراچی سے 600 کی تعداد میں جمع ہوئیں۔ پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا شریک ہونا یہ بہت خوش آئند ہے، اور قوم کے لیے اور مجالس کے بانیان کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ بہت ہی عمدہ گفتگو رہی، بہت ہی اچھی تقریریں ہوئیں، اچھے آئیڈیاز سامنے آئے، اور جو اس وقت عالمی سطح پر ماحول ہے، اس وقت جو عالمی حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اس میں ضرورت بھی اس امر کی تھی کہ ہم اس شعبے کو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے خواتین کی مجالس زیادہ ہیں، خواتین کی عزاداری زیادہ ہے، خواتین کا عزاداری میں اور دینداری میں کردار بہت زیادہ ہے، تو اس شعبے کو اگر ہم اہتمام کے ساتھ اور مزید بہتری کی طرف لے کر چل جائیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی ہم نے نیا کام کیا ہے، لیکن جو کام ہو رہے ہیں اس کو اور بہتر اگر ہم کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ میں آپ کے قائم ٹی وی کے تمام انتظامیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے، کوریج دینے کے لیے اہتمام کیا۔